السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ایک بڑی افسوسناک خبر آج ہم آپ کو بتلانے والے ہیں۔ بتاریخ 12 جنوری 2025 جیسے ہی میں دارالعلوم غوثیہ ایجوکیشنل سینٹر امباٹان کوڈرما پہنچا اور کال کرنے کے لیے موبائل کھولا تو واٹس ایپ کے کسی گروپ میں یہ خبر دیکھا کہ ایک مسلمہ لڑکی نصرت خاتون غیر مسلم لڑکے دھیرج سنگھ سے شادی کر لی۔ جب پوری خبر بذریعہ ویڈیو دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ لڑکی تو یہاں سے 5-10 کلومیٹر پر واقع منجھلا نگر کی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی مانو میرے پاؤں تلے زمین کھسک گئی اور دل بہت غمگین ہو گیا۔ میں فوراً محب گرامی وقار مولانا مظہر ضیاء مصباحی اور قاری ایوب رضا نعمانی سے کہا کہ لڑکی کا گھر چلا جائے اور معلوم کیا جائے کہ یہ کیسے ہوا اور وہ لوگ اس کو واپس لانے کا کیا اقدام کر رہے ہیں۔ دارالعلوم میں چھٹی ہونے کے بعد ہم تینوں ایک موٹر سائیکل پر سوار ہو کر لڑکی کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی لڑکی کے گھر پہنچے تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص غم سے نڈھال چہرے پر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجایا ہوا ہے اور رنج و الم کے اثرات اس کے چہرے پر نمایاں ہیں۔ ہم لوگ ان سے مصافحہ کیے اور خیریت پوچھے، پھر معلوم ہوا کہ یہی لڑکی کے والد صاحب ہیں۔ انہوں نے ہم لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا۔ ہم لوگ ساتھ بیٹھے اور پورے واقعے کی تفصیل جاننے کی کوشش میں لگ گئے کہ آخر یہ شرمناک واقعہ کیسے پیش آیا۔ ہم لوگ لڑکی کے والد صاحب سے سوال کیے کہ کیا آپ کی بیٹی اسکول یا کالج جاتی تھی؟ تو وہ بولے 3 سال سے اسکول نہیں گئی ہے، اور یہ بھی کہنے لگے کہ سراغ نہیں مل پا رہا ہے، پتہ نہیں یہ کیسے ہو گیا۔ ہماری بیٹی 5 وقتہ نماز کی پابند تھی، ہر نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی تھی، حتیٰ کہ اپنی ماں کو بھی نماز پڑھنا سکھاتی تھی، گھر سے باہر آنا جانا بھی نہیں کرتی تھی، پتہ نہیں یہ کیسے ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیا آپ اس کو موبائل دیے تھے؟ وہ بولے کہ اس کو تو موبائل نہیں دیا تھا، لیکن گھر میں ایک بڑا موبائل ہے، اس سے نعت تقریر سنتی تھی۔ میں فوراً ان سے موبائل مانگا اور چیک کرنے لگا، پتہ نہیں کوئی سراغ مل جائے۔ میں انسٹاگرام چیک کرنے لگا کہ وہ ایپس موبائل میں ہے یا نہیں۔ خیر میری نظر ایک ایپس اسنیپ چیٹ پر پڑی۔ میں اس کے اندر گیا اور میسیج چیک کرنے لگ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کانٹیکٹ بیشٹی نام سے ہے۔ جب اس کے اندر گیا تو اسی غیر مسلم لڑکا دھیرج سنگھ کا نام آ گیا، جس کے ساتھ وہ لڑکی بھاگ کر شادی کی ہے، اور اس میں 24 دسمبر کا میسیج شو کر رہا تھا، جس میں وہ لڑکا ہائے کا میسیج کیا ہوا تھا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ سارا معاملہ نہ اسکول سے ہوا اور نہ ہی کسی دوسری چیز سے، بلکہ صرف اور صرف موبائل سے ہوا ہے۔ اسنیپ چیٹ کے حوالے سے مولانا مظہر ضیاء مصباحی خلاصہ کیے کہ یہ اتنا گھٹیا اور مہلک ایپس ہے کہ اس میں آئی ڈی کے ساتھ اس کا نمبر بھی شو کرتا ہے۔ ہم لوگوں نے اس لڑکی کے والد صاحب کے سامنے یہ ساری بات رکھ دی کہ دیکھیے یہ شرمناک واقعہ اس وجہ سے پیش ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ رونے لگے اور ہم لوگوں سے پوچھنے لگے کہ بتائیے کیا حشر کے میدان میں اس بارے میں ہماری پکڑ ہوگی؟ تو میں نے اسے صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیے آپ جب کہ اپنی بیٹی کو دینی تعلیم دیے تھے اور اسے گھر سے باہر بھی نہیں جانے دیتے تھے، اور جب آپ موبائل چارج لگا کر سو جاتے تھے تو وہ چپکے سے آپ لوگوں کے سو جانے کے بعد موبائل چلاتی تھی، اور یہ شرمناک حرکت کی، اس لیے آپ پکڑے نہیں جائیں گے۔ قرآن شریف میں ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یعنی کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھاتی، لہذا آپ صبر رکھیں، اللہ عز و جل سب معاملہ آسان فرما دے گا۔ پھر ہم لوگ ان سے قانونی کارروائی کے بارے میں بات چیت کیے۔ اس کے بعد لڑکی کی ماں کو دلاسا دیتے ہوئے ہم لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ الحاصل وہ لڑکی جو صوم و صلات کی پابند تھی اور دوسروں کو اس کی ترغیب بھی دیتی تھی، موبائل جیسے زہر قاتل میں پڑھ کر اور اسنیپ چیٹ جیسے گھٹیا اور گھناؤنا ایپس کا استعمال کر کے اتنا بڑا قدم اٹھانے پر آمادہ ہو گئی۔ لہذا میں مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ خدا را اپنے بچوں کو موبائل جیسے زہر قاتل سے دور رکھیں اور اس پر کڑی نظر رکھیں، اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ محمد نوشاد عالم امجدی، دارالعلوم غوثیہ ایجوکیشنل سینٹر امباٹان کوڈرما، جھارکھنڈ۔